اس وقت جب مدارس اہل سنت میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ کئی اداروں میں افتتاحی تقریبات کا انعقاد ہوا اور انہیں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا گیا۔ لوگوں نے دین کی تعلیم کو سراہا اور اسے پسند بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک نئی پیشکش۔ آج ہم موجود ہیں ضلع پنچ کے خوبصورت تاریخی اور مرکزی علاقے چنڈک میں، جہاں واقع ہے جامع مدینۃ العلوم و جامع مسجد مولا علی۔ یہ ادارہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام برسوں سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس سال افتتاحی تقریب میں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے صدارت فرمائی۔ جامعہ کے سربراہ اعلیٰ سماجی و سیاسی شخصیت محترم شہزاد خان صاحب بھی موجود رہے۔ ادارے کی نگرانی قاضی عبدالحمید صاحب فرما رہے ہیں، جبکہ تدریسی نظام کی قیادت حضرت مولانا مقصود احمد نعیمی صاحب اور حضرت حافظ مظفر نعیمی صاحب کے سپرد ہے۔ ادارہ 2 منزلہ خوبصورت عمارت پر مشتمل ہے اور چنڈک کی عیدگاہ اور جامع مسجد سے متصل ہے۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ جماعت اہل سنت صوبہ جموں ایک متحرک تحریک کی حیثیت سے صوبہ بھر میں نمایاں کام کر رہی ہے اور اس کے تمام کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کی زبانی اس ادارے کے بارے میں ان کے خیالات، پھر سنیں گے محترم شہزاد خان صاحب کے تاثرات اور آخر میں چند کلمات ہوں گے حضرت مولانا مقصود احمد نعیمی صاحب کے۔ جامعہ مدینۃ العلوم جامع مسجد مولا علی چنڈک کا یہ سالانہ افتتاحی آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور یہاں کے ارکان کو، بالخصوص ہمارے برادر محترم شہزاد خان صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی برکتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، ہمارے یہ عزیز بچے یہاں پہ موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم یہ اسلام کی جان ہے اور دین کا ستون ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کی ہیبت اور کسی چیز کی اہمیت یہ صرف اور صرف جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ کتنا زیادہ خوبصورت ہو، اگر اس کے بدن سے جان نکل جائے تو پھر اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا عہدہ، اس کی ہیبت، اس کی سطوت، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے صرف اس کی جان نکلنے کی وجہ سے۔ اسلام نے علم کی اہمیت کس قدر بتائی ہے کہ یہ اسلام کی جان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے اندر اگر علم دین نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری شکل و صورت تو ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کے بدن سے اگر جان نکل جائے نا تو اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ سارے رہتے ہیں لیکن وہ کام کے نہیں آتے۔ تو اگر ہمارے اندر علم نہ ہو تو ہم انسان تو ہوں گے لیکن کام کے انسان نہیں ہوں گے، اور کام کا انسان اگر بننا ہے تو اس کے لیے علم دین کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور کسی بھی عمارت کو قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پائے اور اس کے پلر مضبوط ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام نے علم کو دین کا پلر قرار دیا ہے، اور پلر جتنا مضبوط ہوتا ہے عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمارا اپنا دین اس وقت مضبوط ہوگا جب ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات عالیہ، احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم ہمارے سینوں کے اندر موجود ہوگا۔ مدارس اسلامی کی اہمیت دنیا جانتی ہے، اور مدارس اسلامیہ کی حیثیت وہی ہے ملت اسلامیہ کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ایک انسان کی زندگی کے لیے ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ختم ہے تو پھر انسان کی زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں رہتا، وہ زندہ بھی مرا ہوا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کے اس میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ آج آپ یہاں تشریف لائے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو آپ کا جامعہ ہے، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں پہ آئے ہیں، تو یقیناً یہاں آپ کو اپنا سارا وقت علم دین کو دینا ہے، دن رات ایک کرنا ہے، اچھے حافظ قاری بننا ہے، اور اپنے ماں باپ کا اور اپنے ادارے کا اور ارکان ادارے کا، جو لوگ اتنی محنت سے آپ کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان سب کا اور اپنے علاقے کا نام روشن کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ جس جگہ پہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یہ چنڈک ایک تاریخی جگہ ہے، اور پنچ مرکز کے بعد جو سب سے بڑا مرکز اہل سنت و جماعت کا آج تک مانا جاتا تھا وہ چنڈک کی سرزمین ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے یا دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے یا بڑی بڑی کانفرنسوں کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء کے آنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں چنڈک کی ایک اپنی تاریخ اور اپنا نام اور اپنا ایک مقام ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدینۃ العلوم کو حقیقی معنوں میں مدینۃ العلوم بنا دے،
اور یہاں کی شعائیں اور یہاں کا نور ہر علاقے کے اندر پھیل کر کے وہاں کے اندھیرے کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ جامعہ مدینۃ العلوم کو اس سارے علاقے کے لیے مینارہ نور و ہدایت۔ ادارہ جو ہے یہ پرانا ادارہ ہے، جامعہ مدینۃ العلوم 1982 سے چل رہا ہے۔ علاقہ چنڈک ہے، جامع مسجد مولا علی ہے، جامعہ مدینۃ العلوم ہے، اور یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور اس وقت چونکہ دینی مدارس میں تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں ہم نے آج کی تاریخ مقرر کی تھی، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے شہر امام حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، سید آفتاب صاحب، اور ہمارے اس مدرسے کے صدر شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شہزاد صاحب، آج آپ کے اس ادارے کے اندر جو تعلیمی افتتاح ہوا ہے، مفتی صاحب کی بھی موجودگی ہے یہاں پر، علماء کرام، یہاں کے اساتذہ، کارکنان، طلباء کرام، تو عوام الناس تک آپ کا کیا پیغام رہے گا آج کے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فاروق مصباحی صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ امام ہیں، اور ان کے ساتھ سید آفتاب شاہ صاحب ہیں، مولانا مقصود صاحب ہیں، حافظ مظفر صاحب ہیں، قاضی امیر صاحب ہیں، اور ہمارے یہ جو آج بچے ہیں، ہم نے لوگوں سے بھی اور تمام عوام سے بھی یہ پوچھا کہ کیا ہم اس علاقہ میں غریب، یتیم اور مسکین، بے بس، بے سہارا بچے جن کا مطلب ہم یہاں پہ پورا انتظام اور بندوبست کریں تاکہ ہمارے مدرسے سے بچے جو ہیں وہ ان کی ہم یہاں ایڈمیشن کریں، اور جو ہم نے ایڈمیشن بھی یہاں رکھی ہے اس ایڈمیشن بھی ہم نے یہ فری رکھی ہے، کوئی بڑی ہم نے ایڈمیشن نہیں رکھی ہے، اور باسطِ ایک خادم مدرسہ کا میں ہونے کی حیثیت سے میں صدر نہیں اپنے آپ کو کہلاتا ہوں۔ میں نے یہ اس دن بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی بے کس، بے سہارا، جو میرے پیغام کو سننے والے ہیں، میں ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کے اندر جو بچے گھر سے جن کو کھانے کی بھی کمی ہے، رہنے کی کمی ہے، ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے دینی تعلیمی جو ہے وہ اس کا آغاز آج ہم نے ہمارے اپنے جو ڈسٹرکٹ کے امام تھے فاروق مصباحی صاحب، ان کے ذریعہ سے ہم نے یہاں شروع کر دیا ہے، اور ہم نے اس کی داخلے کی جو تاریخ رکھی تھی وہ 25 کو رکھی تھی، لیکن میں پھر اس کو 15 دن کے لیے اور بڑھاتا ہوں آج، اور 15 دن کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر جو بھی بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بغیر کسی فیس کے، اور یہاں پہ ان کا پورا کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ یہاں کے لوگ، یہاں کی پبلک اور یہاں کے جتنے ہم کمیٹی کے لوگ ہیں، ہم سب ان کا بندوبست کریں گے، اور یہ جو مدرسہ ہے یہی دینی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں کس طریقے سے رہنا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، اتحاد، بھائی چارہ، یہ گلستان جو ہے ہمارا جو گلدستہ ہے اس کو ہمیں رکھنا ہے، جو ہمارے آقا دو جہاں صبر کائنات تاجدار مدینہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ علم نور ہے